حضرت اب میں نا آپ سے بڑا اہم سوال کرنے جا رہا ہوں۔ اس ملک کو بناتے وقت ہمارے بڑوں نے لاکھوں قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، اور اس کی وجہ صرف ایک تھی کہ لا الہ الا اللہ، یہ قانون ہمارے ملک کے اندر انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ اور پھر اس کی بقا اور سالمیت کے لیے ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی۔ ایک وقت آیا کہ ہمارے ملک کے اندر فرقہ واریت کی ایسی آگ پھیلی جس نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ بڑی قربانیاں ایک بار پھر دی گئی۔ وہ قربانیاں بڑے بڑے جید علماء کرام کی صورت کے اندر، شہادت کی صورت کے اندر، پھر ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے قربانیاں، پھر پولیس، رینجر، فوج، ہر طرف سے قربانیاں دی گئیں اس فرقہ واریت کی آگ کو ختم کرنے کے لیے۔ اور پھر اللہ نے ہمیں وہ دن دکھایا کہ ہم نے بہت حد تک اس پر قابو پا لیا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج میرے ملک کے اندر پھر دوبارہ اس آگ کو، اس فرقہ واریت کی آگ کو دوبارہ سے اٹھایا جا رہا ہے، اور پھر سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی شخصیات پر تبرہ کیا جا رہا ہے، برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ کتنی قربانیاں دی گئیں اس کے لیے، وہ جو آج حالات بنے ہیں، آج پھر سے دوبارہ سے یہ آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے یہ فکر مندی کی بات ہے۔ اس حوالے سے آپ اپنے خوبصورت خیالات سے مستفیض فرمائیں۔ اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے۔ آپ نے بہت اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ آپ کے سوال سے میں ایک سوال پیش کرتا ہوں۔ یہ سوال ہر کلمہ گو مسلمان کا ہے، یہ حکمرانوں سے ہے، ارباب اقتدار سے ہے، یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ہے، یہ میڈیا چینلز کے مالکان، نیوز اینکر سے ہے، یہ سیاسی پارٹیوں کے لیڈر سے ہے، اور یہ ہیومن رائٹس کے، انسانی حقوق کے علمبردار بننے والے لوگوں سے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ملک اسلامی ہے؟ کیا اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ کیا اس ملک کو بناتے وقت پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا تھا؟ کیا اس ملک کی تحریک میں بانی پاکستان نے پاکستان کا جھنڈا لہرا کر کہا تھا کہ دس فلیگ از دا فلیگ آف اسلام؟ کیا اس ملک کی کمپین چلاتے وقت جب بانی پاکستان سے سوال ہوا کہ اس ملک کا دستور منشور کیا ہوگا، تو آپ نے یہ کہا تھا کہ لوگ ہم سے ہمارے اس ملک کا دستور پوچھتے ہیں، وہ تو 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی شکل میں ہمارے پاس آ چکا ہے؟ کیا اس ملک کے اندر انصاف کا دورہ معیار نہیں ہے؟ کیا اس ملک کے ادارے یعنی کیوں حرکت میں نہیں آتے؟ ایک عام مسلمان کو کوئی کافر کہے تو نوٹس لیا جاتا ہے، اور ادارے حرکت میں آتے ہیں، اور میڈیا زہر اگلتا ہے، اور پروپیگنڈا شروع ہوتا ہے، اور انتشار اور انارکی کے جو ہے وہ نعرے لگتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جنہیں جنتی ہونے کا، مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ قرآن دے رہا ہے، لسان نبوت سے انہیں بشارتیں مل رہی ہے، ان کی کردار کشی پر کیوں ہم خاموش ہیں؟ ان کی تقدیس پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، کیوں ہم خاموش ہیں؟ یعنی جس کے جی میں آئے، جب آئے، جیسا آئے، جتنا آئے، وہ بولتا چلا جائے۔ خدا را، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں استحکام ہو، اگر ہم اس ملک کی بقا چاہتے ہیں، اگر ہم اس ملک کو سٹیبل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس ملک کو پھلتا پھولتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس ملک کے لیے دینے والے لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کو ہم ثمرآور دیکھنا چاہتے ہیں، اگر اس ملک کے لیے جن فورسز نے قربانیاں دی، آرمی نے دی، پولیس نے دی، علماء نے دی، محبین وطن نے دی، اور میڈیا کے لوگوں نے دی، صحافی حضرات نے دی، اگر ہم ان قربانیوں کو رائگاں نہیں جانے دینا چاہتے تو اس کے لیے ایسے لوگوں کو لگام دینی پڑے گی، اور قانون کو حرکت میں آنا چاہیے۔ اب دیکھیں آرٹیکل 295C یہ موجود ہے کہ کوئی بھی گستاخانہ کلمہ تحریر میں ہو، تقریر میں ہو، مقدسات کی توہین کی جائے گی
تو اس کی سزا پھانسی ہے، عمر قید ہے۔ یہ 295C کے اندر یہ بات مینشن ہے، یہ بات موجود ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو بانی پاکستان سیکولر اور لبرل بنانا چاہتے تھے، اور وہ جسٹیفیکیشن کے طور پر اپنا یہ بانی پاکستان کا یہ جملہ تقریر کا پیش کرتے ہیں کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپل، یو آر فری ٹو گو ٹو یور موسک، کہ بھائی تم میں سے ہر آدمی آزاد ہے، کوئی مندر جائے، کوئی گرجا گھر جائے، کوئی گردوارے جائے، کوئی مسجد جائے۔ ہم بھی اس کو مانتے ہیں، اسلام بھی یہی درس دیتا ہے کہ ہر آدمی اپنی عبادت میں خانے میں جا کر عبادت کرے، لیکن پاکستان کے اندر میجورٹی مسلمانوں کی ہے الگ سے مندر نہ بنائے جائے، الگ سے گردوارے نہ بنائے جائے، ضرورت نہ ہو تو دوسری مسجد بھی نہیں بنائی جاتی۔ اس کے لیے بھی گورنمنٹ کا ایک لا موجود ہے کہ اتنے ڈسٹینس پر اگر مسجد موجود ہے آپ دوسری نہ بنائیں۔ تو پھر یعنی جو مندر ہیں وہ پہلے سے ویران ہے۔ اسلام آباد جیسے اسلام آباد نام سے ہی ہم حیا لے لے، وہاں پر اتنے بڑے مندر اور مسلمانوں کے بیت المال سے اس کو فنڈنگ ہو، تو اس طرح کی چیزیں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتی ہے۔ پھر صحابہ اکرام پر جو تبرہ ہوتا ہے، یعنی وہ صحابی رسول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے 8 دروازوں سے جنہیں بلایا جائے، مسجد نبی کی سب کھڑکیاں بند کرو الا خوخت ابی بکر، نبی نے فرمایا سب سے زیادہ مجھ پر احسانات صدیق کے ہیں، جس نے اپنا مال، اپنی جان اور اپنی بیٹی یعنی اپنا خاندان نبی پر نیچھاور کر دیا۔ وہ صدیق اکبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کراتے ہیں، جو ہجرت میں سب سے پہلے ہیں، جو کلمہ پڑھنے میں سب سے پہلے ہے، جو آپ پر مال نچھاور کرنے میں سب سے پہلے ہے، جو آپ کی حیات میں آپ کے مصلے پر کھڑے ہونے میں سب سے پہلے ہے، جو خلیفہ بننے میں سب سے پہلے ہے، جو جان کا اور اولاد کا نذرانہ پیش کرنے میں سب سے پہلے ہے، اس صدیق اکبر کو لعن طعن کرنا، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں حضرات کی خلافت کا انکار برسر عام کرنا اور بار بار کرنا اور کھلے عام کرنا۔ تو میرا سوال ان تمام لوگوں سے جو میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، حکمران، چینلز کے نمائندے، نیوز اینکر، سیاسی پارٹیوں کے لیڈر، صحافی برادری اور ہیومن رائٹس کے علمبردار، یہ سب لوگ کیوں خاموش ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ سب کی قربانیاں رائے گاہ نہ جائے تو آپ حرکت میں آئے، آپ ایکشن لے۔ تکفیر مسلم کو ہم بھی حرام کہتے ہیں، تو پھر تکفیر صحابہ کے بارے میں رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ آپ اس ایک نقطے کو سمجھ لیں، ایک طرف تکفیر مسلم پہ یعنی آسمان کو سر پر اٹھانا، طوفان بدتمیزی قائم کرنا، اور دوسری طرف تکفیر صحابہ پر آپ کی زبانیں خاموش ہے۔ یہ دوغلی پالیسی نہیں تو کیا ہے؟ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ بن جا، سراسر موم بن یا سنگ بن۔ دیکھیں بنیادی بات یہی ہے کہ دینی حمیت نہیں ہے، غیرت ایمانی نہیں ہے، جذبہ جہاد نہیں ہے، جرت اور جوامردی نہیں۔ یعنی وہ لوگ اس ملک کے آئین کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، اسلام کی روح کو نقصان پہنچا رہے ہیں، میجورٹی کروڑوں کی تعداد میں سنی مسلمانوں کے یعنی جذبات کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں اور کھلے عام کر رہے ہیں۔ وہ نہیں گھبرا رہے، لیکن ہم ان کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے ہوئے گھبرا رہے ہیں، ہم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرواتے ہوئے گھبرا رہے ہیں، ہم ڈیفینسنگ پوزیشن پر ہے، ہم دفاعی پوزیشن پر ہے، وہ اٹیک کر رہے ہیں، وہ جارحانہ انداز سے آگے آ رہے ہیں۔ تو ہمیں ہمارے بڑوں کو جرت اور جوامردی کے سٹیپ لینے ہوں، ہمیں حق گوئی اور بے باکی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ہمارے اداروں کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، ہمارے حکمرانوں کو غیروں کی چاپلوسی اور ان کی غلامی کے دلدل سے نکلنا ہوگا۔ اپنے طور پر سوشل میڈیا ہو، الیکٹرونک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، براڈ کاسٹنگ میڈیا ہو، مسجد کے ممبر و محراب ہو، کارنر میٹنگز ہو، ہر پلیٹ فارم پر، ہر فورم پر اس بات کو اجاگر کرنا ہے۔ ہم نے اپنے اس موقف کو پیش کرنا ہوگا، یعنی جنازہ جو غیرت کا نکلے تو حکمت، جنازہ یہ اشعار میرے اپنے ذاتی ہے، جنازہ جو غیرت کا نکلے تو حکمت،
चादर हया की छिन जाए तो हिकमत, ये मोहरे निफाक है, हिकमत का लेबल नहीं, हमें इससे तौबा तुम्हें रासा ये हिकमत। कब तक हम, वाह वाह वाह। मैं अपने माँ बाप की गाली बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप जी अपने हाँ, सियासी रहनुमा पर लान तान बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं कर यानी सकते। तौहीन अदालत को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसी इदारे के खिलाफ कोई जज्बाती कमेंट्स दे दे तो वो उसका पता नहीं चलता, लेकिन वो हस्तियां जिनकी बरकत से हम मुसलमान हैं, जिनकी बरकत से हमें कलमा मिला, जिनकी बरकत से हम नमाजें पढ़ते हैं, जिनकी बरकत से ये मसाजिद और मदारिस आबाद है, उन हस्तियों के दिफा के लिए हम में से कोई मैदान में नहीं आ रहा। तो नहीं हमें आता, बिल्कुल खुदा रहा बेशक ऐसे ही। जुर्रत और जवामर्दी का मुजाहिरा करना चाहिए। www.darsequran.com